اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار معجزات سے نوازا ہے، بلکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جگہ جگہ پر معجزات احادیث مبارکہ کے اندر ثابت ہیں۔ ان معجزات میں بعض دفعہ پانی کے معجزات بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے دکھائے ہیں، بعض دفعہ اس کے علاوہ بھی کچھ معجزات اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے صحابہ کرام دیکھا کرتے تھے۔ ان معجزات میں ایک اہم ترین معجزہ وہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کا بھی ایک معجزہ ہے۔ یعنی حضرت جابر بن عبداللہ نے دعوت کی تھی، اس دعوت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کتنی زیادہ تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ، اور یہ روایت آپ کو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر یہ روایت آپ کو مل جائے گی، فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کا دن تھا۔ جابر بن عبداللہ خود راوی ہیں اس حدیث مبارکہ کے، یہ واقعہ نقل کرنے والے خود جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کا دن تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی ذمہ داری لگائی تھی، اور ذمہ داری اس طریقے سے لگائی تھی کہ مدینہ کے چاروں طرف خندق کو کھود دیا جائے تاکہ دشمن جو حملہ کر رہا ہے اس کو ناکام بنا دیا جائے۔ اسی غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے، جس میں سارے کافر مل کر مدینہ کے اوپر مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے، اور مدینہ میں کچھ منافقین اور یہودی بھی جو تھے وہ بھی کفار کے ساتھ مل گئے تھے۔ تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے آپ علیہ السلام نے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں جب کبھی یہ حالت ہوتی تھی نا، جیسے آج سارے کافر مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے ہاں ایران وغیرہ کے اندر جب کبھی ایسا معاملہ ہوتا تھا تو حضور ہم خندق کھودا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خندق کھودنے کا، اللہ کے نبی نے مدینہ طیبہ کے چاروں اطراف خندق کھودنے کا، جس کی طرف سے کفار حملہ کر سکتے تھے، آپ علیہ السلام نے وہاں پر صحابہ کرام کی ذمہ داری لگا دی کہ خندق کھود دی جائے، اور آپ نے اس قدر خندق کھودنے کا حکم دیا تاکہ وہاں سے کوئی گھوڑا یا انسان جو ہے وہ چھلانگ لگا کر آگے نہ آ سکے۔ لہذا صحابہ کرام اپنی اپنی جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے متعین فرما دی، صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگا دی اور جماعتیں بنا دی کہ فلاں جماعت اتنا کرے گی، فلاں جماعت یہاں سے یہاں تک لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا دن تھا کہ 3 دن ہو چکے تھے کہ ہم صحابہ کرام میں سے کچھ کھانے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں تھی ہمارے پاس، یعنی ایسی حالت تھی اس وقت بھی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خندق کھودو، تو سارے صحابہ کرام دل و جان کے ساتھ خندق کو کھود رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر ہم ایک دفعہ خندق کھود رہے تھے تو درمیان میں ایک بڑی چٹان، مضبوط چٹان آ جاتی ہے، صحابہ کرام نے بڑی ہمت کی لیکن وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، عرض کی یا رسول اللہ اس ایک چٹان آ گئی ہے اور بڑی کوشش کرنے کے باوجود جو ہے وہ چٹان ہم سے نہیں ٹوٹ رہی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں خود اتر کر دیکھتا ہوں۔ آپ خود جاتے اور اس چٹان کو آپ نے دیکھا تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کدال کو پکڑا اور آپ نے ایک ہی ضرب لگائی، جس کی وجہ سے حضرت جابر کہتے ہیں کہ وہ چٹان جو تھی وہ ریت کی طرح ذرہ ذرہ ہو جاتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی طاقت عطا فرماتے ہیں کہ 40 جنتی آدمیوں کی طاقت اللہ تعالیٰ ایک نبی کو عطا فرماتے ہیں، 40 جنتی آدمیوں کی طاقت۔ آپ علیہ السلام نے ایک ہی ضرب لگائی تو وہ چٹان جو وہ ریزہ ریزہ ریت کی طرح جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہو جاتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پھر جب حضور کو میں نے دیکھا نا تو آپ نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا، یعنی بھوک کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے پیٹ پر پتھر باندھا تھا اور صحابہ کرام نے بھی پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب حضور کو میں نے دیکھا نا
کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات جس کے لیے کائنات بنائی گئی، کائنات کے چاند سورج کو جس کے لیے سجایا گیا، جس کے لیے کائنات کا نظام لگایا گیا، تو آج کہتے ہیں کہ میں نے جب حضور کی حالت دیکھی نا کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے بہت زیادہ، تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرا گھر قریب تھا، میں بھاگتے ہوئے اپنے گھر میں گیا اور میں نے جا کر اپنی زوجہ سے کہا کہ میں نے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی ہے کہ آپ کے اوپر بھوک کے اثرات مجھے نظر آ رہے تھے۔ میں نے بیوی سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے کہا جی ایک سیر جو پڑے ہوئے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بکری کا بچہ بھی تھا، تو میں نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور میں نے کہا کہ جو کا آٹا جو پیس دو اور اس کا آٹا جو ہے وہ گوندھ کر رکھ دو، اور میں حضور اور حضور کے چند ایک صحابی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہے میں ان کو دعوت دیتا ہوں تو تاکہ حضور آ کر کھانا کھا لیں ہمارے گھر۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج آپ کے لیے گھر میں دعوت رکھی ہے، تو آپ حضور چند ایک لوگوں کو لے کر آپ ہمارے گھر میں آئے اور ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک سائیڈ پہ ہو کر کہا تھا اور حضور کے کان میں کہا کہ حضور یہاں اتنا انتظام ہے تو آپ چند ایک لوگوں کو جن کو مناسب سمجھے آپ لے کر آ سکتے ہیں، حضور گھر میں دعوت ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور کے بارگاہ میں یہ عرض کی نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے لشکر کے اندر اعلان فرما دیا، یعنی اب ایک سیر جو آٹا ہے اس کے اندر 5 7 8 بندے کھانا کھا سکتے ہیں، 10 بندے زیادہ سے زیادہ۔ اور اس وقت جب خندق کھود رہے تھے کہتے ہیں کہ 1000 آدمی اس وقت خندق کھود رہے تھے۔ اب میں اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کروں گا کہ جب کسی کو دعوت دی جائے تو وہ دعوت جس کو دی جا رہی ہے وہ اپنے ساتھ کوئی بندہ لا سکتا ہے کہ نہیں لا سکتا، اس کے اوپر بھی میں بات کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے لشکر کے اندر آپ نے فرمایا کہ لوگوں میرے صحابہ آج جابر بن عبداللہ نے تم سب کی دعوت کی ہے تو لہٰذا ابھی ان کے گھر میں جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا نا تو ایک دفعہ تو میرا دل گھبرا گیا، میں بھاگتے ہوئے گھر میں آیا، میں نے عرض کی جا کر اپنی زوجہ محترمہ سے کہ بھی میں نے حضور کو عرض کی تھی کہ چند ایک لوگ آپ اپنے ساتھ لے کر آ جائیں، ہم آپ کی اپنے گھر میں دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور نے تو سارے صحابہ کرام کو کہہ دیا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میری زوجہ نے کہا کہ آپ نے حضور سے عرض کی تھی کہ حضور ہمارے پاس اتنا کھانے کا انتظام ہے، میں نے تو کہہ دیا تھا۔ تو ان کی زوجہ نے کہا کہ پھر آپ پریشان نہ ہو، پھر یہ حضور کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ، آپ پریشان نہ ہو۔ تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جب یہ اعلان کیا نا بھی سارے چلو، تو میں وہاں سے نکلنے لگا تو حضور نے فرمایا جابر میری بات سن لو۔ آپ نے فرمایا کہ جابر تم گھر میں چلے جا کر یہ جو آٹا پڑا ہوا اس کو گوندھ دو اور روٹیاں بنانے والی ایک منگوا لو، اور کھانا جو ہے اور روٹیاں تب پکانا شروع کرنا جب میں تمہارے گھر کے اندر آ جاؤں گا، اور جو گوشت تمہارے پاس ہے اس کو ہانڈیاں میں ڈال کر رکھ دو اور پکانا تب شروع کرنا جب میں تمہارے گھر کے اندر آ جاؤں گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 1000 صحابہ اکرام حضور کے ساتھ تشریف لا رہے، حضور گھر میں آئے، فرماتے ہیں کہ اس آٹے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ڈالا، اس ہنڈیا کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن ڈالا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد روٹیاں تیار ہوتی جا رہی ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سالن ڈالتے جانا ہے لیکن ہنڈیا کو چولہے سے اتارنا نہیں ہے، روٹیاں پکاتے جانی ہیں لیکن دیکھتا نہیں کتنی پکتی جا رہی ہے، بس آنکھیں بند کر کے دیتے جاؤ روٹی۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر جب کھانا روٹیاں پک رہی ہوتی ہیں اور کھانا پک رہا ہوتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ بس تم نے اوپر سے ڈھکن نہیں اتارنا، بسم اللہ پڑھ کے دیتے جاؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعتیں آتی جا رہی تھی، کھا کے جا رہی تھی، کھاتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ چند ایک لوگوں کا کھانا حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور کی برکت کا عالم یہ تھا، اس قدر آپ کی دعا کی برکت، آپ کے لعاب دہن کی برکت یہ تھی
کہ جو کھانا 10 سے 15 بندوں کے لیے تھا 1000 صحابہ اکرام کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جتنا آٹا اور جتنی روٹیاں ہمارے پاس پڑی ہوئی تھی، جب 1000 صحابہ اکرام کھا کے چلے گئے تھے روٹیاں اتنی کی اتنی پڑی ہوئی تھی، اور جتنا ہنڈیا کے اندر گوشت تھا اتنے کا اتنا گوشت بھی باقی پڑا۔ اب یہ حدیث مبارکہ تو بخاری شریف مسلم شریف کے اندر آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک مسئلہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے حضور علیہ السلام کو عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چند ایک لوگوں کو لے کر آپ ہمارے گھر کے اندر آ جائیں، اور آپ علیہ السلام نے چند ایک کی بجائے سارے لشکر کو دعوت دے دی، تو کیا ایسا عام کوئی بندہ کر سکتا ہے؟ یعنی حضور علیہ السلام 1000 آدمی کو لے کر گئے ہیں، تو ایک تو یہ یاد رکھیے گا کہ جب دعوت دینے والا جس بندے کو دعوت دے رہا ہے، جیسے حضرت جابر بن عبداللہ حضور کو دعوت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس بندے کو دعوت دی جا رہی ہے اگر تو وہ بندہ اتنا پرسنالٹی کا مالک ہے، اتنا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے کہ دعوت دینے والے کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی ان کے کم آنے سے یا زیادہ آنے سے، تو ایسی شخصیت رکھنے والا، ایسی پرسنالٹی رکھنے والا، ایسا مقام اور مرتبہ رکھنے والا جتنے چاہے وہ اپنے ساتھ لوگوں کو لے سکتا، لیکن یہ وہی لا سکتا ہے کہ جو اتنا اختیار رکھتا ہو، جو اتنا مقام اور مرتبہ رکھ سکتا ہو کہ معاملات کو سنبھال سکتا ہو، جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات۔ تو یہ حضور کا خاصہ ہے، یہ کسی اور کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ، ہمارے یہاں بھی آج کل اللہ معاف فرمائے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو دعوت دی جا رہی ہے، وہ اپنے ساتھ 2-4 بندوں کو اور بھی لے کر جا رہا ہوتا ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اکثر جو ہے نا وہ امام مسجد خطیب اس کے اندر شامل ہے۔ کوئی بندہ بیچارہ غریب ایک بندہ اگر دعوت دیتا ہے، وہ خطیب صاحب اپنے ساتھ بھی 5-5 7-7 بندوں کو لے کر جاتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اس نے آپ کی ایک دعوت کی ہے، اگر مناسب سمجھے تو آپ خود ان کو بتا دیں بھائی میں آپ کے گھر میں آ رہا ہوں، تو میرے ساتھ 1 یا 2 میرے شاگرد ہیں، میرے دوست ہیں، وہ آئیں گے، وہ بتائیں آپ ان کو۔ لیکن ایسا کرنا کہ ایک غریب آدمی آپ کو دعوت دیتا ہے گھر کی، اور یہاں حضرت صاحب جا رہے ہیں اور ساتھ میں 10-10 15-15 مریدوں کو بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں، یہ ناجائز میں گناہ ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ جب تک میزبان کی طرف سے آپ کو زائد بندوں کی دعوت نہیں ہے تو آپ کیسے لے جا سکتے ہیں؟ تو ہمارے یہاں یہ ایک عام طور پہ معاشرے کے اندر نا یہ رواج پڑتا جا رہا ہے، خطیب ہے، پیر صاحب ہے، مولانا صاحب ہے، ایک کو دعوت ہے تو ایک مولانا صاحب جائیں گے، اللہ یہ کہ وہ خود کہہ دے کہ جی آپ 2 یا 3 بندے اپنے ساتھ لا سکتے ہو، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو حضرت جابر بن عبداللہ کی دعوت پر حضور علیہ السلام نے سارے لشکر کو دعوت دے دیا، تو یہ حضور کا خاصہ ہے، حضور کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ علیہ السلام کی ذات کے لیے خاصہ ہے، جیسے حضور علیہ السلام کے لیے ازواج مطہرات کی 4 کی قید نہیں تھی، آپ کے لیے زائد تھی۔ اسی طرح اس کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام کے بہت سارے خاصے ہیں، انہی خاصہ میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جانتے تھے کہ میں جابر بن عبداللہ کے گھر میں 1000 آدمی بھی لے کر جاؤں گا تو جابر بن عبداللہ ناراض نہیں ہوں گے بلکہ خوش ہوں گے، اور جابر بن عبداللہ یہ بھی جانتے تھے کہ حضور 1000 آدمی کو لے کر آ رہے ہیں تو حضور ان کو کھلانا بھی پھر جانتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے یہاں تو مولانا صاحب چلے جائے پیر صاحب کو تو اپنا کھانا کم ہو جائے گا، تو لہٰذا ایسی شخصیت اور ایسی پرسنالٹی کہ اگر کوئی بندہ دعوت دیتا ہے آپ کو اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ اگر کوئی 2 آدمی چلے جائیں گے تو وہ خوش ہوگا، ناراض نہیں ہوگا، تو کچھ گنجائش ہے۔ لیکن عام طور پہ ہمارے یہاں جیسے آج کل رواج بنتا جا رہا ہے کہ پیر صاحب کی دعوت ہے، پیر صاحب 15 بندے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، وہ مرید بیچارہ غریب آدمی ہے، اس نے تو آپ کو نیک سمجھ کر آپ کے ساتھ محبت اور عقیدت کی وجہ سے آپ کو دعوت دے دی ہے۔ مولانا صاحب ہے، پیر صاحب ہے، خطیب صاحب ہے، تو بھائی آپ جا رہے ہیں تو ایک آدھا آدمی جو اس نے آپ نے کہا اسی کی آپ دعوت دے سکتے ہیں۔ لیکن ایسا ماحول کہ ایک خطیب صاحب ہے، پیر صاحب کی دعوت ہے اور پیر صاحب آ رہے ہیں جی 10-15 بندے ساتھ لے کر آ رہے ہیں، اس نے آپ کی دعوت کی ہے، مریدین کی تو دعوت نہیں کی،
تو لہٰذا یہ میزبان کے جو حقوق ہوتے ہیں، جیسے مہمان کے حقوق ہے، اسی طرح میزبان کے بھی حقوق ہے، تو لہٰذا ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔